بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال لهم رسول اللہ ناقة اللہ وسقیاها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا، اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا۔ بس انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا، تو ان کے گناہ کے سبب ان کے رب نے ان پر عذاب نازل کیا اور اس قوم کی بستی کو برابر کر دیا اور اسے اس کے انجام کا کوئی خوف نہیں۔ گزشتہ 2 درسوں میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب بھی کوئی بڑا گناہ ہوتا ہے تو پھر قرآن مجید اس گناہ کو صرف اس کے کھاتے میں نہیں لکھتا کہ جس نے بلا واسطہ ڈائریکٹلی اس گناہ کو کیا ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت صالح کی اونٹنی کا قاتل ایک تھا، بلکہ وہ تمام لوگ جو روک سکتے تھے انہوں نے نہیں روکا، وہ لوگ جو دیکھتے رہ گئے، وہ لوگ جنہوں نے تائید کی، وہ لوگ جنہوں نے مختلف طریقوں سے تعاون کیا، کوآپریٹ کیا، سب کے سب کو اللہ اس اونٹنی کے قتل میں، اس جرم میں شامل قرار دیتا ہے۔ اور انہی آیات کے پیغام سے ہم نے یہ نتیجہ لیا کہ میدان کربلا میں بھی جس نے ساتھ نہیں دیا، جو گھروں میں بیٹھ گئے، جو نہیں آئے، جن کے آنے کی وجہ سے یہ دردناک ترین قتل اللہ کے رسول کے اس عزیز کا، کہ جن کو رسول اللہ محبت سے سونگھا کرتے تھے، اپنے پھول قرار دیا، جن کو بوسے دیا کرتے تھے، جن کے بارے میں امت کو بتاتے رہے کہ یہ مجھے بہت پیارے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کی طرف سے رسول اللہ کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے نواسے حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امام حسین نے غلط کیا، ان سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ جب فرشتہ آ کر اللہ کے رسول کو یہ خبر دے رہا ہے کہ آپ جس حسین سے اتنا پیار کرتے ہیں، اس حسین کو کربلا نامی سرزمین پر آپ کی امت کے افراد ذبح کر دیں گے، وہ فرشتہ رسول اللہ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ حسین اس وقت غلط کر رہے ہوں گے، تاکہ رسول اللہ حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو خود اپنے نواسوں کو کہہ جائیں کہ حسین اگر آپ کربلا جائیں گے تو آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے، آپ شریعت کی نافرمانی کریں گے، آپ ایسا نہ کرنا۔ کسی جھوٹی روایت میں بھی یہ نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی نے امام حسین کو، خود ان کو، یا ان کے والد گرامی، ان کی والدہ اور کسی اور کو روکا ہو کہ حسین کو کربلا نہ جانے دینا۔ عقل رکھنے والوں کے لیے اور جنہوں نے اپنے پاس جو نظریات بنا لی ہیں، ان نظریات کو تبدیل کرنے کا وہ سوچ ہی نہیں سکتے، ان کے لیے اس میں نشانی ہے کہ وہ غور کریں، ان آیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، رسول اللہ کی ان فرامین کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ صرف نبی کا رشتہ دار ہونا جنت میں جانے کا سبب نہیں بن سکتا، اگر نبی کی نافرمانی کی ہو تو جنت کا سردار بننے کا تو ہرگز سبب نہیں بن سکتا اگر انہوں نے اللہ کے نبی کی شریعت کی نافرمانی کرنی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی نظریے کو اپنے ذہن میں بت کی طرح پوجنا شروع کر دیتا ہے تو پھر ہر طرح کی تعویل کرتا ہے، ہر طرح کی چاہے آیات ہوں چاہے روایات ہوں، ان کو توڑتا موڑتا ہے تاکہ اپنے نظریے کو بچا سکے۔ لیکن وہ شخص کے جو اللہ کی ہدایت کو ہدایت قرار دے، روح دین کو سمجھ جائے، تو پھر اسے پتہ چل جائے گا کہ جو امام حسین علیہ السلام نے کیا تھا وہی حق تھا، وہی کرنا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر یہ اللہ کا عذاب نازل ہونا شروع ہوا۔ امام حسین کے کربلا میں شہید ہو جانے کے بعد مدینہ میں خبر پہنچی، مدینہ منورہ میں، جہاں پر رسول اللہ کے صحابہ ہیں، صحابیات ہیں، ان کی اولادیں ہیں۔ انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے یزید کی بیعت توڑ دی، قیام کیا یزید کے خلاف۔ حرہ میں، واقعہ حرہ معروف ہے، جنگ لڑی گئی، مدینہ والا جو لشکر تھا ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ یزید کتنا اچھا تھا کہ جس کو آج کچھ لوگ دفاع کرنے کے لیے زمین آسمان کے کلابے ملا رہے ہوتے ہیں۔ اس یزید کا لشکر مدینہ آیا۔ مدینہ کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو مدینے والوں کو ڈرائے، مدینے کو اللہ کے رسول نے اپنا حرم قرار دیا، لیکن یہ پلید لشکر جب مدینے میں آ کر گھستا ہے، خوب جنگ تم نے لڑ لی، لشکر کو شکست دے دی، یہ لوگ مدینہ میں آئے،
انہوں نے اپنے گھوڑے مسجد نبوی میں باندھے 3 دنوں کے لیے، جو وہیں پر غلاظت کیا کرتے تھے، وہیں پر پیشاب اور پخانہ گھوڑوں کا تھا۔ 3 دن مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی۔ آج مسلمان مسجد نبوی کی ایک زیارت کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جا رہے ہوتے ہیں وہاں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد نبوی کا ایک احترام ہے۔ یہ کون سے مسلمان تھے جن کے دفاع میں آج کچھ علماء نما حضرات دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے مسجد، اور کوئی جگہ نہیں تھی مدینہ میں مسجد نبوی کے علاوہ گھوڑے باندھنے کی؟ یہ صرف یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہماری حکومت کے خلاف جو بھی آئے گا وہ نواسہ رسول ہو، جتنا بھی بلند مقام کیوں نہ ہو، وہ کوئی صحابی ہو، وہ کوئی صحابیہ ہو، ہم ان کے ساتھ وہی حشر کریں گے کہ جو تم دیکھ چکے ہو۔ لہٰذا صحیح جو اسلام کی تاریخیں ہیں وہاں پر ملتا ہے کہ کم از کم 1000 مدینہ میں 1000 عورت کے ساتھ زبردستی زنا کیا اس لشکر نے، اور متعدد کئی 100 ولد الزنا اولادیں پیدا ہوئی۔ اور اس کے بعد مدینہ میں جب کسی نے اپنی بیٹی کا رشتہ کسی کو دینا ہوتا تھا تو وہ اس کو گارنٹی نہیں دیتا تھا کہ میری بیٹی باکرہ ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ جب یہ واقعہ حرہ کے بعد اسی یزید پلید کا لشکر مدینہ میں گھسا تھا، ممکن ہے کہ میری بیٹی بھی ان جانوروں کے تجاوز کا شکار بنی ہو۔ یہ عذاب تھا خدا کا امام حسین کا ساتھ نہ دینے کے نتیجے میں۔ خدا نے فاسقوں کو پھر مسلط کر دیا۔ یہ میں نے عرض کیا کہ جو برا بیج بویا گیا تھا کربلا میں، اگر اس وقت ہی روح دین کو سمجھتے ہوئے امام حسین کی پکار پر لبیک کہا جاتا تو یزید کو ہٹا دیا جاتا تخت سے، اور امت اسی راستے پر آ جاتی جس راستے پر لے کر رسول اللہ چل رہے تھے۔ بھلا ہم غور کریں کہ ایک دفعہ رسول اللہ امت کو چلا رہے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ کا ایک سچا پیروکار امت کو چلا رہا ہے، اور ایک دفعہ ایک فاسق و فاجر اور عیاش شخص امت کو چلا رہا ہے، تو فرق نہیں پڑے گا امت کے حالات پر، فرق نہیں پڑے گا عدالت اور ظلم کے حالات پر۔ کس قسم کے حکمران عدل کیا کرتے ہیں، کس قسم کے حکمران ظلم کیا کرتے ہیں۔ بہرحال قرآن مجید کی آیات عبرت ہے، فقصص القصص لعلہم یتفکرون۔ اے رسول ان کو یہ قرآن کے قصے سناؤ تاکہ یہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ 2 آیات ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 کہ جس کو ہم آئندہ درس میں بیان کر کے سورۃ الشمس کو انشاءاللہ ختم کرنا چاہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔